السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم محسن کاکوروی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے قصیدہ کے بارے میں اور پھر سودا اور ذوق کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم محسن کاکوروی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ UGC نیٹ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے، مگر اس سے کوشچن جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں۔ محسن کاکوروی کے بارے میں ان کی قصیدہ نگاری سے متعلق کوشچن دیکھنے کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم محسن کاکوروی کے بارے میں بات کریں گے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوشچن آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور بھی ایگزام میں یہ پوچھا جاتا ہوگا، تو ہم بات کر لیتے ہیں محسن کاکوروی کے بارے میں، جن کی پیدائش 1825 میں، وہ 1827 میں، اور جن کی وفات جو ہے وہ 1905 میں۔ اچھا، 1827 سے یاد آیا کہ 1927 میں بتائیے کہ 1927 میں کس کی پیدائش ہوئی تھی؟ 1927 میں، ٹھیک ہے۔ 1905 میں بھی ہوئی تھی کسی کی پیدائش، یہ بھی آپ لوگ بتائیں گے، تو اسے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا 1927 میں کس کی پیدائش ہوئی تھی اور 1905 میں کس کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو چیزیں لرن ہوں گی اور اچھے سے یاد ہو جائیں گی۔ تو اگر نہیں بھی پتا تو آپ اس کو دیکھ کر اس کو کہ 1905 میں کس کی ہے، 1927 میں کس کی، آپ دیکھ کر اس کو کامنٹ ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ نام ان کا محمد حسن تھا اور تخلص محسن، وطن ان کا کاکوروی تھا، اس لیے محسن کاکوروی کہلاتے تھے۔ محسن کاکوروی 1827 میں کاکوروی میں پیدا ہوئے۔ محسن اپنے وطن کی مناسبت سے کاکوروی کہلائے تھے۔ محسن کا جو انتقال ہے وہ 1905 میں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ خواب میں سرور کائنات کی زیارت سے مصرف ہوئے تھے۔ اس کے بعد عاشق رسول سے ایسے سرشار ہوئے کہ نعت گوئی کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ محسن کاکوروی اردو کے پہلے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کا موضوع صرف نعت کو قرار دیا۔ خود ان کے الفاظ میں ہے تمنا کہ رہے نعت سے میری خالی، نہ میرا شعر، نہ قطع، نہ قصیدہ، نہ غزل۔ محسن کاکوروی کی نعت گوئی سے پہلے اردو میں نعت گوئی کوئی مستقل فن نہیں تسلیم کی جاتی تھی۔ محسن کے شاعری کے استاد امیر مینائی ہیں، اور یہ بھی شاید کوشچن ایک بار پوچھا گیا ہے کہ محسن کاکوروی کے شاعر کے جو استاد ہیں وہ امیر مینائی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کسی میں شاید پوچھا گیا ہے۔ محسن کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ محسن کاکوروی کا تعلق کس دبستان سے ہے، تو کس دبستان سے ہے تو لکھنؤ سے، اس سے سوال بن سکتا ہے۔ تو یہ دونوں یاد رکھنا کہ محسن کی شاعری کے استاد امیر مینائی ہیں، اور محسن کا تعلق جو ہے وہ ہے دبستان لکھنؤ سے تھا، تو یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ محسن کے کارنامے، محسن کے قصائد کی بات کریں تو محسن کے کاکوروی کی کلیات میں کل 5 نعتیہ قصیدہ ہیں جن کے تاریخی نام مندرجہ ذیل ہیں۔ محسن کا پہلا نعتیہ قصیدہ گلدستہ کلام رحمت 1258 ہجری میں، جو انہوں نے 16 سال کی عمر میں جو ہے وہ لکھا۔ گلدستہ کلام رحمت سے 2 اشعار، ان کے جو گلدستہ کلام رحمت سے ان کے 2 اشعار دیے گئے ہیں۔ پھر بہار آئی کہ ہونے لگی شہرائے گلشن، گنجا ہے نام خدا نفائے ہوائے چمن، یاد میں جلوہ رخسار کے ہوں حشر میرا، صبح محشر کو یہ سمجھوں کہ ہے وہ شبہ وطن۔ دوسرا نعتیہ قصیدہ، یہ پوچھا جاتا ہے سوال ان سے یہ بنتا ہے کہ نعتیہ قصیدہ وہ کون ہے، تو یہ محسن کاکوروی ہیں، انہوں نے نعتیہ قصیدے لکھے۔ دوسرا ان کا جو نعتیہ قصیدہ ہے وہ ہے ابیات نعت 1274 ہجری میں۔ قصیدہ ابیات نعت محسن کے نے کرامت علی شاہدی کے اس قصیدے کی زمین میں لکھا ہے، جو اپنے زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا۔ تیسرا نعتیہ قصیدہ جو ہے وہ مدح خیر المرسلین ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے مدح خیر المرسلین یہ کس کا ہے، تو محسن کاکوروی کا۔ محسن نے اپنا لامیہ قصیدہ فارسی کے اہم قصہ و رودکی کی زمین میں جو ہے وہ تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ محسن کاکوروی نے مدح خیر المرسلین میں نبی کریم کی حیات طیبہ اور عادات و خصائل کو ہندوستانی رنگ میں جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ مدح خیر المرسلین میں کس کے بارے میں جو ہے قصیدہ ہے، تو وہ نبی کریم کی حیات طیبہ اور عادات و خصائل کو ہندوستانی رنگ میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ محسن نے اپنی قصیدے مدح خیر المرسلین کو مستانہ قصیدہ کہا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ محسن نے اپنی قصیدے مدح خیر المرسلین کو کیا کہا ہے، تو مستانہ قصیدہ کہا ہے۔
مدح خیر المرسلین کے کچھ اشعار ہیں۔ سمت کاسی سے چلا، اور یہ اشعار بھی دے دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس کے ہیں؟ سمت کاسی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پر لائی ہے صبا گنگا جل، کیا جھک کعبے کی جانب کو ہے قبلہ بادل، سجدہ کرتا ہے سوئے یشرب بدہا بادل، ہفت اقلیم میں اس دین کا بجایا ڈنکا۔ یہ بی اے میں جو ہے وہ بی اے کے سلیبس میں جو ہے وہ ہمارے شامل تھا تیری عام رسالت کا گرستہ بادل، شفع محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہوں مستانہ قصیدہ یا غزل، کہیں جبرائیل اشارے سے کہیں سے کہ ہاں بسم اللہ، سمت کاسی سے چلا جانب متھرا بادل۔ محسن کا چوتھا قصیدہ ہے نظم دل افروز ہے، وہ 1318 ہجری میں۔ پانچواں قصیدہ انیش خرات ہے جو 1322 ہجری میں۔ محسن کے تمام جو قصائد میں مدح خیر المرسلین کو سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت حاصل ہے، میں کہہ رہی ہوں، اس سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ محسن کی مثنویاں ہیں، مثنوی صبح تجلی، اس میں رسول کریم کی ولادت کا ذکر ہے۔ مثنوی چراغ کعبہ، اس میں معراج شریف کا جو ہے بیان ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے ان کی مثنویاں۔ مثنوی شفاعت و نجات، اس میں آخربی کامیابی کی تمنا کا اظہار ہے۔ محسن مثنوی فغان محسن، مثنوی نگارستان الفت، یہ ان کی مثنوی۔ مثنوی وہ محسن کاکوری سے متعلق آراء و خیالات ہیں، انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محسن خالص ہندوستانی فضا کے شاعر ہیں اور اپنے ماحول کی ترجمانی کرتے ہیں، تو یہ ابو الیاس صدیقی کا قول ہے۔ مذہبی موضوعات پر لکھنے والوں میں محسن غالباً سب سے زیادہ نفیس لکھنے والے ہیں، تو یہ عبد القادر سروری کا قول ہے۔ ایسی نرالی تشبیب آپ کو اردو کے کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملے گی، جو کو شودہ قصیدے کے بادشاہ ہیں، لیکن ان کی تشبیب میں ایسی جدت اور اتنا زور نہیں، تو یہ ابو الیاس صدیقی کا قول ہے۔ محسن نے سرزمین نعت میں اپنی جدت پسندی سے رنگارنگی کے پھولوں کا ایک گلزار کھلا دیا ہے، یہ ابو الیاس صدیقی کا قول ہے۔ محسن کی شاعرانہ قوتیں ان کی مثنویاں میں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ چراغ کعبہ اور صبح تجلی ان کی شاعرانہ آرٹ کا بہترین نمونہ ہے، تو یہ محمود الہی کا قول ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم مرثی کے بارے میں بات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔